السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں حسین احمد۔ ناظرین، کچھ خبریں بھٹو صاحب کے زمانے میں جو آئی تھیں یہ میرے پاس ہیں، ان کو شیئر کرنا ہے آپ سے، اور یہ آج کے حالات کے حوالے سے کیسے اور پیپلز پارٹی اس سے کس طرح سائڈ پہ ہو چکی ہے اور کون اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ جو اصول بھٹو صاحب نے بتائے تھے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو گورنر صاحب عمر سرفراز چیمہ صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ نوٹیفیکیشن کل جو ایڈوائس دی گئی تھی وہ صدر عارف علوی نے مسترد کر دی تھی ان کو ہٹانے کی، لیکن آج کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ عمر سرفراز چیمہ پنجاب کے گورنر نہیں ہیں۔ آئین کی شق 101 کے مطابق گورنر صدر صاحب کی مرضی کے مطابق جب تک وہ چاہیں کام کر سکتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے، پہلے ان ارسطوؤں سے، افلاطونوں سے، صحافیوں سے جو کہ کہتے ہیں کہ آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، آئین اڑا دیا گیا ہے، تو آئین کی کیا آئین کے اندر شق 101 نہیں ہے؟ کیا اس کی دھجیاں نہیں بکھیری جا رہی؟ کیا یہ صرف ان لوگوں کے حوالے سے ہی آئین آپ کو یاد آتا ہے جو آپ کے پسندیدہ ہیں یا جو ذرا زیادہ طاقتور ہیں؟ اور میرا ابھی یہ ان سے سب سے میرا سوال ہے، کیا اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی کہ آئین جب کہتا ہے کہ 101 شق میں کہ جب تک صدر چاہیں گے گورنر کام کریں گے، تو ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ میرا پہلے یہ سوال ہے۔ دوسرا، عدالتوں کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا کہ آدھی رات کو بھی کھل گئی تھیں عدالتیں آئین بچانے کے لیے، اگر جو کہ مبینہ طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے کھلی تھی کہ ایک بڑی شخصیت کو کہیں عہدے سے ہٹا نہ دیا جائے، تو بڑی شخصیت کا جو عہدہ تھا وہ آئین کے مطابق وزیر اعظم کے انڈر ہے اور وزیر اعظم ان کو ہٹا سکتے ہیں، اس پہ تو سارے ان کو اختیار دیا جاتا ہے، اس پہ عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ابھی غیر آئینی کام ہوا ہے، جو ایک باقاعدہ طور پہ انتظامی طور پہ اور ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے وہ انتظامی عہدہ تھا، انتظامیہ ہی اس کو ہٹائے گی، انتظامیہ کے انڈر ہے وہ، یہ باقاعدہ آئینی عہدہ ہے گورنر کا۔ گورنر کو ہٹانے کا اختیار صرف اور صرف صدر کے پاس ہے، اور اگر صدر کے علاوہ کسی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ غیر آئینی قرار دیا جائے گا۔ وہ جو منہ سے بڑی بڑی جھاگیں نکال رہے تھے آئین کی پاسداری کے حوالے سے، وہ آپ بولیں گے اس چیز کے اوپر؟ اب آتے ہیں ذرا بھٹو صاحب کے حوالے سے۔ بھٹو میں صاحب 1977، آج کل بڑا اتحاد بنا ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، پارلیمانی جماعتوں میں بڑا اتحاد بنا ہے، زبردست قسم کا اتحاد بنایا گیا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پیش بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی یعنی آصف زرداری اور بلاول بھٹو تھے جنہوں نے اس اتحاد کو بنانے میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ ذرا بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں، جو ان کے خلاف 1977 میں 9 یا 10 پارٹیوں کا اتحاد بنا تھا، اس کے حوالے سے بھٹو صاحب کیا کہتے تھے، یہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر بھی سنا دوں، شاید آج کل کے مطابق وہ بھی تھوڑی سی اس کی ریلیونس ہے۔ تو وہ کیا تھی؟ اپوزیشن برسر اقتدار آ گئی تو گرانی یعنی مہنگائی مزید بڑھ جائے گی، وزیر اعظم بھٹو 4 فروری 1977۔ یہ خبر میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے، یا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیکھ سکتے ہیں اس پوری خبر کو۔ جنگ اخبار کی خبر ہے، اپوزیشن کا پسندیدہ اخبار ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا اس میں، تو یہ ذرا دیکھ لیں آپ۔ آگے جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنا ہوا ہے اب، اور بڑا اس میں رول پلے کیا، جو کہ اب گورنمنٹ میں آگے بیٹھ گیا، اب بڑا رول پلے کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا۔ ذرا پیپلز پارٹی کو یاد دہانی کروا دوں، وہ اکثر کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، تو بھٹو کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ان کے اصولوں کے مطابق چل کر زندہ رہا جا سکتا ہے، ان کے بیانات کے مطابق چل کر زندہ ان کو رکھا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ خالی نام کے نعرے لگا دیں بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے۔ تو یہ ذرا میں آپ کو بتا دوں، اپوزیشن جماعتوں کی اس وقت کی جو اتحاد ہے جس طرح اب بنا ہے، اس وقت بنا تھا بھٹو صاحب کے خلاف۔ بھٹو صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے خلاف متحدہ ہونے والے لوگ ناتجربہ کار ہیں، یہ پہلی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سیاسی پارٹیوں کا اتحاد پارلیمانی نظام میں نہیں چل سکتا، وہ جگتو فرنٹ کی طرح ٹوٹ جائے گا۔ میں دوبارہ جگتو جو بھی اس ٹائم کوئی ہوگا وہاں پہ کسی ملک کے اندر یا جو فرنٹ بنا ہوگا، یہ میں دوبارہ آپ کو ذرا بتا دوں۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں 4 فروری 1977 کو سیاسی پارٹیوں کا اتحاد پارلیمانی نظام میں نہیں چل سکتا،
وہ جگتو فرنٹ کی طرح ٹوٹ جائے گا. کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ اب ذرا میں ایک اور چیز کے اوپر آتا ہوں, شاید اس کی بھی ریلیونس بہت ہے. یہ بھی 1977 کی خبر ہے, یہ بھی بھٹو صاحب ہی کہہ رہے ہیں, اور یہ کن کے خلاف ہے. میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف کس طرح جماعتوں نے اتحاد کیا تھا, اور بعد میں شواہد ملے تھے کہ امریکہ نے کس طریقے سے ان جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ملی تھی اور ان کو اپنے جو ان کے مقاصد تھے اس کے اوپر چلایا تھا. تو مبینہ طور پر اس کو سازش بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ باقاعدہ طور پہ موجود ہے, اور یہ جو بھٹو صاحب کے دشمن ہیں اور دوست ہیں, جو کرٹک ہیں, جو فیور میں لکھتے ہیں, جو پرو بھٹو کہلاتے ہیں یا اینٹی بھٹو کہلاتے ہیں, سب اس چیز کو مانتے ہیں. وہ جو اتحاد اس ٹائم بنا تھا, بھٹو صاحب نے اس ٹائم کیا کہا تھا, اس کی ریلیونس آج کے حوالے سے میں آپ خود سمجھدار ہیں, ذرا دیکھ لیں. پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں, وزیر اعظم بھٹو. اپوزیشن, غور سے سنیے گا, اپوزیشن غیر ملکی مداخلت کی راہ ہموار کر رہی ہے, ذوالفقار علی بھٹو. یہ ہے وہ خبر, یہ بھی میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پڑی ہوئی ہے. یہ بھی فروری کی ہے یا مارچ کی خبر ہے 1977 کی. یہ کہیں پہ بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں, بالکل اصلی خبریں ہیں. تو یہ ہے ایک چیز. اور ایک اور چیز, آج کل مذہبی کارڈ کے حوالے سے بڑا کہا جاتا ہے. مذہبی کارڈ ویسے تو ضرورت پڑنے پہ حسب ذائقہ حسب ضرورت سبھی استعمال کرتے ہیں. جب تک بینظیر بھٹو صاحبہ تھی جن کے اوپر لبرل ہونے کا یہ لگایا جاتا تھا, تو اس وقت تک نون لیگ کے حواریوں نے جو اب اپنے آپ کو باہر ممالک میں جا کے لبرل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمران خان کو طالبان خان کہنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ آ کے پھر مولانا فضل الرحمان کا یا آزادی مارچ میں یا پھر پارلیمنٹ پہ اگر پارلیمنٹ لاجز پہ اگر حملہ ہو جائے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, یا اگر ضرورت پڑے تو لبیک کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں جا کے کچھ اور بن جاتے ہیں, یہاں پہ کچھ اور بن جاتے ہیں. وہ مذہب کارڈ حسب ذائقہ حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی استعمال کرتی ہے, بلاول صاحب بھی استعمال کرتے ہیں. اسلام میں ایک ایٹم بم کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. آج کل عمران خان صاحب کے اوپر بڑا مذہبی کارڈ استعمال کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے. بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. بہت بڑی فوٹو دی ہوئی ہے, تصویریں جلسے کی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ وہاں پہ وزیر اعظم بھٹو بولے تھے, پاکستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت نے اسلام کی جتنی خدمت کی ہے ماضی میں کسی حکومت نے اتنی خدمت نہیں کی. یہ خبر ہے, یہ بھی میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پڑی ہوئی ہے, اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا آئینہ دکھانا تھا, کون کس طریقے سے بدل رہا ہے. اس کے اوپر آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کس طریقے سے مذہب کارڈ کا بھی استعمال ہوتا ہے, کس طریقے سے بیرونی سازشیں بھی ہو رہی ہیں. ایک ویڈیو ہم ضرور اس پہ بھی بنائیں گے جس میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو سفر ہے, خاص طور پہ نون لیگ کا, اس خط کے ڈینائل سے, اس کو بالکل جھوٹا اور فیک سے لے کے پھر آہستہ آہستہ کس طرح اس کو مانے ہیں, یہ پوری ٹریل کے ساتھ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.